پیشاب کے قطروں کی بیماری والے شخص کے وضو اور نماز کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، بہرحال یہ ایک بیماری ہے کہ جس میں انسان کے جسم سے قطرہ قطرہ جو ہے وہ پیشاب نکلتا رہتا ہے، درست؟ اور مشکل اس کے لیے جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ یہ رکتا نہیں ہے، قطرہ قطرہ نکلتا رہتا ہے، تو اب نماز یا وضو، کیونکہ پیشاب کرنے سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اب یہ قطرے اگر نکل رہے ہیں تو اس کے وضو کا کیا حکم ہو گیا؟ تو ٹکے گا ہی نہیں اس کا وضو، تو یہ تو نماز پڑھنے کا ٹائم ہی اس کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ تو واش بیسن پہ کھڑی رہیں گی خاتون یا مرد جو بھی ہے، بس وضو کرتے رہیں گے، کیونکہ جہاں وضو کیا وہاں قطرہ نکلا، پھر وضو کریں گے، پھر قطرہ نکلا، پھر وضو کریں گے، تو وہ تو وہاں سے نکلیں گے ہی نہیں کہ نماز پڑھنے کی باری ہے۔ تو ایسے افراد کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ جن کے ساتھ یہ پرابلم ہو کہ ان کا وضو یا ان کے پیشاب کے قطرے جو ہیں وہ نہ رکتے ہوں، درست؟ ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ مسئلہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان بیمار ہو اور بیماری کی وجہ سے اس کے قطرے پیشاب کے نکلتے ہوں اور وہ ان قطروں کو روک نہ پاتا ہو، درست؟ کنٹرول اس کا اختیار سے خارج ہو چکا ہو، وہ قطرے نہیں رک پاتے ہیں اس کے، تو فرماتے ہیں کہ دیکھیں، مثلا فرض کریں نماز کا ٹائم ہے آپ کے پاس 6 گھنٹے ظہر کا ٹائم ہے، کوئی ایسا ٹائم ہے جس میں اس کو پتہ ہے کہ مثلا فرض کریں 4 بجے سے لے کے 4:15 بجے تک میں تھوڑا سا ریلیکس ہوتا ہوں اور یہ بیماری یا یہ مشکل جو ہے وہ پیش نہیں آتی، تب تو اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ نماز اسی 4:15 بجے 4 سے 4:15 کے دوران ہر روز پڑھا کرے، کہ جس میں وہ اس بیماری کا شکار نہیں ہوتا، یا مثلا ڈیوریشن اس کا تھوڑا بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو اتنا ٹائم مل جاتا ہے کہ وضو کر کے ایک نماز پڑھ سکتا ہے، حتیٰ اگر اس کے پاس اس کو اتنا ٹائم مل رہا ہے کہ وضو کرے اور ایک واجب والی نماز پڑھے، مستحبات اور باقی چیزیں نہیں پڑھ سکے گا، وہ پڑھنے جائے گا تو پھر وہ بیماری کا وقت شروع ہو چکا ہوگا دوبارہ سے، تو ضروری ہے کہ وہ واجب والی نماز پڑھے، شارٹ نماز پڑھے، وضو کرے اور واجب حد تک نماز کو انجام دے تاکہ اس کی نماز طہارت کے عالم میں مکمل ہو جائے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب اس کو کوئی اتنا وقت مل رہا ہو کہ جس وقت میں وہ اپنی وضو کے ساتھ نماز کو مکمل کر سکتا ہو، تب اس کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ یہ کام کرے گا، درست؟ ابھی تو بغیر یورین بیگ کی بات ہو رہی ہے، پہلے وہ تو سن لیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر وقت جو اس کو مل رہا ہے وہ اتنا مل رہا ہے کہ وہ وضو کر کے کچھ حصہ نماز کا، مثلا 2 رکعت نماز جو ہے یا 1 رکعت نماز بغیر قطروں کے پڑھے گا، اس کے بعد جب دوسری یا تیسری رکعت میں داخل ہوگا تو وہ قطرے دوبارہ سے شروع ہو جائیں گے اس کے بہنے۔ اگر کوئی ایسی صورتحال ہو، اس کا علاج ہے کوئی حجامت میں، تو وہ ان سے رجوع کریں۔ اگر کوئی ایسی صورتحال ہو کہ اتنی مہلت ہو کہ وضو کر کے کچھ حصہ نماز کا وہ وقت میں پڑھ سکتا ہو یا پڑھ سکتی ہو، تو اس میں بھی ضروری ہے کہ اسی وقت وہ نماز کو سٹارٹ کرے، احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ وہ اسی وقت نماز کو سٹارٹ کرے، اور پھر نماز کے دوران جو قطرے نکلیں گے وہ معاف ہیں، نماز کے دوران جو قطرے نکلیں گے وہ پھر اس کے لیے معاف ہو جائیں گے، اور ان قطروں کی وجہ سے اس کے لیے ضروری نہیں ہوگا کہ یہ دوبارہ جا کے وضو کرے۔ اور اگر صورتحال یہ ہو، یہ جو 2 ابھی مسئلے آئے یہ وہ تھے کہ جہاں پر اس کو کچھ یا تو پوری نماز کی چاہے واجب حد تک یا کچھ نماز کی مہلت مل رہی ہے، اگر صورتحال اس کی یہ ہو کہ پورے نماز کے وقت میں کوئی وقت ایسا نہیں آئے گا کہ جس میں یہ قطروں کے بغیر ٹائم حاصل ہو اس کو، کہ جس میں وہ اس بیماری سے بچا ہوا ہو اور اس میں نماز پڑھ سکے، ایسا کوئی ٹائم نہیں ہے، مسلسل پورے وقت کے ٹائم میں اگر 1.5 گھنٹہ کا 1.25 گھنٹہ صبح کی نماز کا ٹائم ہے تو پورا 1.25 گھنٹہ، 6 گھنٹے اگر ظہر اثر کا ٹائم ہے تو پورے کے پورے 6 گھنٹے،
اسی طریقے سے فرض کریں 5-6 گھنٹے اگر مغرب عشاء کا ٹائم ہے تو یہ پورے کے پورے 5-6 گھنٹے ایسے ہیں کہ جس میں قطرہ 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 اس کا پیشاب نکلتا رہتا ہے، اور اس کو ایسی کوئی مہلت نہیں ملتی کہ جس میں وہ اس بیماری سے افاقے میں ہو۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ایک وضو کرے گا، اور یہی وضو اس کا اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ اب یہ جان بوجھ کے خود سے پیشاب نہ کرے یا کوئی اور ایسا کام جو وضو باطل کرنے والا ہے انجام نہ دے۔ درست؟ مطلب فرض کریں کہ اس نے ظہر اثر کی نماز پڑھ لی، قطرے نکل رہے ہیں، مغرب عشاء کا ٹائم ہو گیا، خود سے یہ واش روم نہیں گیا لیکن قطرے نکل رہے ہیں، تو وہ اسی وضو سے مغرب عشاء کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ درست؟ شب بیداری کی رات جاگتا رہا، واش روم نہیں گیا، فجر کا ٹائم ہو گیا، وہ اسی وضو سے فجر کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ بس جس کے پاس بالکل بھی مہلت نہ ہو اس کا، یعنی یہ قطرے گویا ایسے ہیں کہ جیسے نکلے ہی نہ ہوں، ان قطروں کے نکلنے کا کوئی اثر نہیں ہے، ان قطروں کا یعنی فقہی اعتبار سے یہ اس کے وضو توڑنے والے قطرے شمار نہیں ہوں گے۔ اسی وقت اس کا وضو ٹوٹے گا کہ جب یہ خود سے کوئی ایسا کام انجام دے، چاہے پیشاب کرے چاہے کوئی اور کام، کہ جو وضو کو باطل کرنے والا ہے، تو پھر اس کا یہ وضو ٹوٹے گا، ورنہ ان قطروں سے اس کا یہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور انہی قطروں کی صورت میں وہ متعدد نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور جہاں تک یہ تو وضو کی جہت سے ہے کہ قطروں کے، البتہ اس کو اپنے نماز کے لیے بدن کو پاک کرے جب شروع کرنے سے پہلے، پچھلے قطرے جو نکلے ہوئے، اور کوئی ایسا پیڈ وغیرہ یا کوئی ایسا چیز رکاوٹ رکھے کہ وہ جو اب قطرے نکلیں وہ اس کے بدن یا لباس کو نجس نہ کریں، اور اس طریقے سے پھر وہ نماز کو انجام دے۔